وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو رمضان مبارک کا برکتوں والا، رحمتوں والا اور بخشش والا مہینہ پھر سے عطا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اس مبارک مہینے کی حقیقت کو سمجھنے والا ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے سے دعائیں شروع کر دیتے کہ اللہ رب العالمین ہم کو رمضان مبارک کا مبارک مہینہ پھر سے مل جائے، اور دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہم کو اتنی عمر عطا فرما کہ ہم رمضان مبارک کا مبارک مہینہ پالیں. اتنا مبارک مہینہ اللہ نے ہم کو دوبارہ سے عطا کر دیا. کسی نے تو مانگا تھا اور کسی کو بن مانگے عطا کر دیا، کیونکہ دنیا کی مصروفیات میں لگ کر، دنیا کے جھمیلوں میں پڑ کر آدمی اپنی آخرت سے غافل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کتنی نعمت کی چیزیں آتی ہیں اور گزر جاتی ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا. تو کسی کو اللہ رب العالمین نے مانگنے کے نتیجے میں عطا کیا اور کسی کو بن مانگے عطا کر دیا. اب یہ مبارک مہینہ اللہ رب العالمین نے کیوں عطا کیا ہے؟ اس مبارک مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اس مبارک مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے؟ اس مبارک مہینے میں ہم سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول اس مبارک مہینے میں کس طرح ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات تو معروف ہے کہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ 2 باتوں کے ساتھ خاص ہے. ایک بات تو یہ کہ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین نے دن کا روزہ فرض فرمایا ہے، اور دوسری بات کہ رات کی عبادت کو، جس کو تراویح کہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کی ثواب کے حصول کے لیے. یہ 2 باتیں عام طور پر لوگوں کے درمیان معروف ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے مہینے میں 2 خاص باتیں رکھی ہیں، اور ان خاص باتوں کو ہر ایک جانتا ہے. لیکن اس مبارک مہینے کا مقصد اور اس مبارک مہینے میں ہم سے ایک اور چیز کا مطالبہ ہے، اور اس مبارک مہینے کو جو رکھا گیا ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین انسان کی پیدائش کا مقصد ذکر فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ کوئی روشن خیال شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی اگر انسان کو پیدا کیا گیا ہے بندگی کے لیے، عبادت کے لیے، تو عبادت تو فرشتے کر رہے تھے، پھر اس انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ کیونکہ جب اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بھی اطلاع دی کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے پروردگار عالم ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں، آپ کی تقدیس بھی بیان کر رہے ہیں، تو اگر بندگی ہی مقصود ہے، عبادت ہی مقصود ہے، تو ہم تو عبادت کر رہے ہیں، پھر نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت؟ تو روشن خیال حضرات کو یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ آیت جو بیان کی جاتی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے، تو عبادت تو فرشتے کر رہے تھے، پھر اس انسان کی کیا خصوصیت؟ تو اللہ رب العالمین نے ایک حاکمانہ جواب دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور پھر احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں جو بات سامنے آئی، وہ بات یہ سامنے آئی کہ انسان اور فرشتے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرشتہ اگر عبادت کر رہا ہے تو وہ عبادت کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر جو طاقت رکھی ہے وہ طاقت اطاعت کی رکھی ہے۔ وہ اگر رکوع کے لیے اس کو مامور کیا گیا ہے تو وہ رکوع کی حالت میں رہے گا قیامت تک، اگر اس کو سجدے کے لیے مامور کیا گیا ہے تو وہ قیامت تک سجدے کی حالت میں رہے گا، اگر اس کو کسی اور عبادت کے لیے مامور کیا گیا ہے، مثلا سبحان اللہ کہتا رہے یا سبوح قدوس کہتا رہے، تو وہ یہی کلمات کہتا رہے گا۔ نہ اس کے اندر کھانے کا مطالبہ ہے، نہ کھانے کی خواہش ہے، نہ اس کے اندر پیاس رکھی ہے، نہ اس کے اندر نفسانی خواہشات رکھی ہیں، تو وہ اگر عبادت کر رہا ہے تو وہ عبادت کرنا ویسا نہیں ہے جس کی بنیاد پر جنت عطا کی جائے۔ جبکہ انسان کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا تو اس انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف خواہشات رکھ دی، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، سونے کی خواہش، ٹھنڈک کا محسوس ہونا، سردی کا لگنا، گرمی کا لگنا، اور نفسانی خواہشات، یہ تمام خواہشات رکھیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ رب العالمین نے دونوں قسم کی صفت ملوکیت بھی رکھ دی اور شیطانی والی اور جو شر والی صفات بھی رکھ دی۔ تو انسان جو پیدا کیا گیا، اس انسان کے اندر دونوں قسم کی طاقت موجود ہے، اور یہ دونوں قسم کی طاقت سے کوئی بھی انسان کو مفر نہیں ہے، چارے کار نہیں، حتیٰ کہ انسانیت کا جو اعلیٰ درجہ ہے نبوت، اس نبوت کے مقام پر بھی پہنچنے کے بعد پانی کی خواہش بھی ہے، کھانے کی خواہش بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ نبی جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، ہماری طرح چل پھر رہے ہیں، تو انہیں یہ اعتراض کیا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے پیغمبر ہیں کہ کھانا بھی کھا رہے ہیں، بازاروں میں اپنی ضروریات کو پورا کرنے بھی جا رہے ہیں، تو یہ کیسے پیغمبر؟ تو اللہ رب العالمین نے جو انسان کے اندر خواہشات رکھی ہیں وہ خواہشات ہر انسان کے اندر، حتیٰ کہ آپ اس سے اندازہ فرمائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو پیغمبر ہیں اور اس زمانے میں ان سے بڑا کوئی فرد ہو نہیں سکتا، تو حضرت یوسف علیہ السلام پر جب آزمائش آئی ہے، اس آزمائش کے اندر زلیخا نے ان سے مطالبہ کیا ہے، تو قرآن کی تعبیر کو اگر آپ دیکھیے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، کہ زلیخا کے دل کے اندر بھی گناہ کا داعیہ پیدا ہوا، یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی داعیہ پیدا ہوا۔ اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یوسف پیغمبر ہیں، ان کے دل کے اندر کیسے داعیہ پیدا ہو گیا؟
تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر ایک شخص نابینا ہے، وہ نابینا شخص نہیں دیکھ رہا تو اس کو کس بات کا اجر؟ ایک آدمی طاقتور ہے، وہ اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر رہا تو اس کا تو ثواب ملے گا، لیکن اگر اس کی طاقت ہی نہیں ہے، مردہ پڑا ہوا ہے، بالکل لاغر ہے، پتلا دبلا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میاں میں درگزر کرتا ہوں، تو درگزر نہیں کرو گے تو تمہاری ہڈیوں کا سرما بن جائے گا۔ تو یہ بات کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، تو یہ داعیہ پیدا ہونا، اس کے بعد گناہ سے بچنا، یہ کمال ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس انسان کے اندر دونوں قسم کی صفات موجود رکھی، دونوں قسم کی صلاحیتیں موجود رکھی ہیں۔ جب اللہ رب العالمین نے دونوں قسم کی صفات رکھی ہیں اور یہ انسان ان صفات کی موجودگی کے باوجود، یعنی صفات حسنہ بھی ہیں اور صفات رذیلہ بھی ہیں، ان کے باوجود وہ انسان اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے کان کی حفاظت کر رہا ہے، یعنی اللہ کے حکموں کے خلاف استعمال نہ ہو، آنکھ اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہ ہو، کان اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہ ہو، ہاتھ اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہ ہو۔ تو اب اگر یہ کام انسان کر رہا ہے تو یہ اس کا کمال ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو مخلوق پیدا فرمائی، وہ مخلوق ایسی پیدا فرمائی جس کے اندر دونوں قسم کی صفات ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو سوال پیدا ہوا تھا کہ ایک آدمی ہے، وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو نماز تو فرشتے بھی پڑھ رہے ہیں، تو اس انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا؟ تو اس انسان کے پیدا کرنے کا مقصد اور اس کے مقصد تخلیق کو جو بیان کیا گیا عبادت، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان کی عبادت فرشتوں کی عبادت سے مختلف ہے۔ یہ بات تو ذہن میں آ گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب انسان کو بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس انسان کو کوئی اور کام کرنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ ہر وقت مسجد میں نظر آئے، ہر وقت عبادت میں نظر آئے، نہ کھائے نہ پیے نہ کچھ کرے، اور پھر خصوصاً جب یہ آیت سامنے آ جائے کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی جان کو، انسان کے مال کو خرید لیا ہے اور اس کے بدلے میں جنت عطا کر دی۔ تو اب آپ سوچئے کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے خالق، اس انسان کے مالک، عارضی طور پر اللہ رب العالمین نے اس انسان کو مالک بنایا، پھر اس کے بعد اس سے جان مال کو خرید لیا، اس کے بدلے میں جنت رکھ دی۔ ایک طرف حادث چیز ہے، فانی چیز ہے، جان بھی فانی ہے، مال بھی فانی ہے، اور اس کے بدلے میں جو نعمت دی وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے، جنت ہے جو دائمی ہے۔ تو اب یہ تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین کہتے کہ میرے بندوں ہر وقت تم مسجد میں نظر آؤ، نہ تم شادی کرو، نہ تم کھانا کھاؤ، نہ تم پانی پیو، نہ تم دیگر ضروریات کو پورا کرو۔ لیکن اللہ رب العالمین کے اوپر قربان جائیے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرما دیا کہ جان بھی ہماری، مال بھی ہمارا، اور اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ تمہارے حوالے کیا، اور تمہارے حوالے کرنے کے بعد ہم نے تم سے کہا بے شک تم کھانا بھی کھاؤ، پانی بھی پیو، اور دیگر ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کرو، لیکن اس پورا کرنے کے اندر تم ہمارے حکموں کو ملحوظ خاطر رکھو۔ اگر تم کھانا کھانے جا رہے ہو تو دیکھو کہ تمہارے سامنے خنزیر کا گوشت نہیں ہے، دیکھو کہیں تمہارے سامنے حرام لقمہ تو نہیں رکھا ہوا، دیکھو کہ تم نے کسی کا حق غصب کر کے تو لقمہ انتظام نہیں کیا۔ بے شک تم اچھے سے اچھا کپڑا پہنو، لیکن یہ خیال رکھو کہ تم نے اس کپڑے کا انتظام حرام پیسوں سے تو نہیں کیا، حرام آمدنی سے تو نہیں کیا، کسی کا حق تلف کر کے تو نہیں کیا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک ہم نے تمہارے اندر جنسی خواہشات رکھی ہیں، نفسانی خواہشات رکھی ہیں۔ اب بظاہر شکل کے اندر عورتیں ساری برابر ہیں، ہر عورت سے
اپنی خواہش کی تکمیل کرنا بظاہر ممکن نظر آتا ہے، لیکن اللہ نے کہا فلاں عورتیں تم پر حرام اور فلاں عورتیں حلال، لیکن حلال بھی کب؟ جب ایجاب و قبول ہو جائے، عقد ہو جائے۔ اس کے بعد اگر تمہارا بس چلتا ہے تو ایک عورت تمہارے لیے کافی ہے، اور اگر تمہارا بس نہیں چل رہا، تم کو قرار نہیں آ رہا، تو تم 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، لیکن یہ یاد رکھو حرام طریقے سے اپنی خواہش پوری نہیں کرو۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر تمام چیزیں رکھی، تمام چیزیں رکھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ جان بھی دے دی اور مال بھی دے دیا، اور پھر اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ تم ہماری مرضی کے مطابق استعمال کرو۔ تو اب جب آدمی دنیا کے جھمیلوں میں پڑ جاتا ہے تو اس کے اوپر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے صبح سے شام تک کاروباری مصروفیات، صبح سے شام تک بیوی بچوں کی مصروفیات، صبح سے شام تک لباس اور دیگر ضروریات۔ تو اب 11 مہینے انسان اسی چکر کے اندر پھنسا ہوا ہے، اسی کے اندر مصروف رہ رہا ہے۔ تو اس کے اندر مصروف رہنے کے نتیجے میں اس کے دل و دماغ سے اپنی مقصد تخلیق پس پردہ چلی گئی۔ جب پس پردہ چلی گئی، اللہ رب العالمین نے ویسے تو یاد رکھنے کے لیے مختلف چیزیں رکھی کہ اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز رکھی کہ 5 وقت کی نماز پڑھ لو، اور نماز کے بارے میں تو یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی قصدن نماز چھوڑ دے تو قصدن نماز چھوڑنے کے نتیجے کے اندر دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہاں تک لکھ دیا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اب یہ تمام باتیں سامنے ہیں، لیکن دنیا کے جھمیلوں میں پڑھ کر، دنیا کی مصروفیات کے اندر پڑھ کر آدمی غافل ہو گیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین پہ قربان ہو جائیے کہ اللہ رب العالمین نے ایک مبارک مہینہ عطا کر دیا کہ جب تم 11 مہینے اپنے مقصد تخلیق سے غافل رہے ہو تو ہم تم کو ایک مہینہ ایسا عطا کر رہے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ہم تم کو چاہتے ہیں اس حالت کے اندر دیکھنا کہ تمہاری ہر حرکت، ہر فعل ہماری مرضی کے مطابق ہو، اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہو کہ تم ہمارے بندے ہو، تم شیطان کے بندے نہیں ہو، تم نفس کے غلام نہیں ہو۔ اور اللہ رب العالمین کا احسان دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے مقصد تخلیق کی طرف لانے کے لیے ایک مہینہ رمضان المبارک کا عطا کیا، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے 2 انعامات اور فرما دیے۔ ایک انعام یہ فرمایا کہ سرکش شیاطین کو جبریل امین کو حکم دیا گیا کہ ان تمام سرکش شیاطین کے گلوں میں توق ڈال کے، پاؤں میں زنجیریں ڈال کے سمندر کی تہوں میں جا کے دفن کر دو، قید کر دو۔ اور دوسری طرف کھانے کا نظام الاوقات تبدیل ہو گیا۔ جب کھانے کا نظام الاوقات تبدیل ہو گیا تو نفس بھی کمزور ہے، نفس بھی کمزور ہے، تو اب نیکیوں کی طرف آنا آسان ہے، کیونکہ نیکیوں سے دور کرنے کے 2 ہی دشمن تھے، ایک نفس تھا اور دوسرا شیطان تھا۔ شیطان قید ہو گیا اور نفس پابند ہو گیا کھانے کے نظام الاوقات کی تبدیلی کی وجہ سے۔ تو اب اللہ رب العالمین رمضان مبارک کے اندر ہم کو اس مقصد تخلیق کی طرف لانا چاہتے ہیں، اس لیے یہ مہینہ عطا کیا۔ بے شک رمضان مبارک کی یہ جو 2 خصوصیتیں ہیں، ایک روزہ اور دوسرا رات کی تراویح، یہ بے شک اس کی خصوصیت ہے، لیکن اس رمضان مبارک کا جو مقصد ہے وہ مقصد تخلیق کے درس کی طرف تربیتی کیمپ میں داخل کرنا ہے کہ انسان جو 11 مہینے اپنی مصروفیات میں پڑھ کر اللہ سے غافل ہو گیا، یا اس کے دل کے اوپر غفلت کے پردے پڑ گئے، آنکھوں کے اوپر غفلت کے پردے پڑ گئے، تو اب ایک مہینہ ایسا عطا کیا کہ اس مہینے میں شیطان کو بھی قید کر دیا، نفس کو بھی متاثر کر دیا۔ اس مہینے میں اللہ رب العالمین ہم کو اپنے مقصد تخلیق کی طرف لانا یا چاہتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بات بالکل واضح ہو گئی کہ انسان کو پیدا کیا گیا عبادت کے لیے، فرشتے اور انسان برابر نہیں ہو سکتے، انسان کا مقام بلند ہے، یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کے اندر نبوت کا سلسلہ نہیں رکھا بلکہ انسانوں کے اندر نبوت کا سلسلہ رکھا، اور پھر خاتم النبیین بھی انسانوں کے اندر پیدا فرمایا،
اور اس کے اندر تمام وہ ضروریات رکھی، ورنہ انسان کہتا کہ بھائی وہ تو فرشتے ہیں، اگر گناہ سے بچنے تو کیا ہوا۔ اللہ رب العالمین نے نمونہ بھی ایسا رکھا جو تمہاری طرح ہے، وہ اس کی 2 آنکھیں ہیں، 1 ناک ہے، 2 کان ہیں، اس کے اندر تمام خواہشات ہیں، اور وہ تم کو ایک ابدی کامیابی کا پیغام دے رہا ہے جو تم قال اللہ کی صورت میں پڑھتے ہو، قال الرسول کی صورت میں پڑھتے ہو۔ اس ابدی پیغام کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ تو اللہ رب العالمین کے اس مقصد تخلیق کی طرف لانے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو یہ مبارک مہینہ عطا کیا۔ تو یہ بات جب سمجھ میں آ گئی کہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہم کو کس لیے عطا کیا گیا، اس کا مقصد کیا ہے، اب رمضان کی تھوڑی سی تحقیق کر لیتے ہیں۔ رمضان یہ میم کے زبر کے ساتھ ہے، رمضان، اس کے معنی ہے جھلسانے کے، اور رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں اس کی 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی کہ جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے اس وقت رمضان مبارک ایسے مہینے میں آیا تھا جو انتہائی گرم مہینہ تھا، جھلسانے والی گرمی تھی، اس وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا۔ لیکن صحیح تحقیق یہ ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں اللہ رب العالمین گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں، کہ انسان کو قدم قدم پر ایسے ایسے انعامات رکھے، ایسی ایسی فضیلتیں رکھی کہ تم نفل ادا کرو تمہیں فرض کا ثواب، تم فرض ادا کرو تمہیں 70 فرائض کا ثواب، حتیٰ کہ تم سو رہے ہو تو تمہارے سونے پر عبادت لکھی جا رہی، خاموش ہے روزے دار تو خاموشی پہ عبادت لکھی جا رہی، قدم قدم پر نیکیاں، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دعا ضرور قبول کی جائے گی، اور 10,000 افراد کو جہنم سے خلاصی دی جائے گی۔ مسلمان کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروا دے اس پہ جنت کی بشارت اور جہنم سے خلاصی، 1 گھونٹ پانی پلا دے اس پہ ثواب، 1 لسی کا گلاس پلا دے اس پہ ثواب، 1 کھجور کھلا دے اس پہ ثواب۔ تو یہ مبارک مہینہ جس کو رمضان کہتے ہیں اس لیے رکھا گیا کہ قدم قدم پر گناہوں کو جھلسانے کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو یہ رمضان مبارک ہے، اور رمضان مبارک کا فلسفہ وہ کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے مقصد تخلیق کو جو فراموش کر چکے ہو اس مقصد تخلیق پر آ جاؤ اور تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ تو گویا کہ رمضان مبارک تقوی کے لیے پہلی سیڑھی کا درجہ رکھتا ہے۔ اور اب اگر ہم نے رمضان مبارک کا یہ مبارک مہینہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر گزارا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ لعلکم تتقون کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، اور ہم اگلے 11 مہینوں کے لیے ایک برگزیدہ بندے کی صورت میں تیار ہو کے سامنے آ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ تربیتی کیمپ لگایا ہے۔ اس تربیتی کیمپ کے اندر کون آ سکتا ہے؟ اس تربیتی کیمپ کے اندر وہ آ سکتا ہے جو مسلمان ہو۔ گویا کہ کسی بھی کیمپ کے اندر داخلے کی جو شرائط ہوتی ہیں ان شرائط میں کیا ہے، وہ آدمی آ سکتا ہے جو مسلمان ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے چلیے سب مسلمان آ گئے، اب جب سب مسلمان آ گئے تو فائدہ کس کو ہوگا، یعنی ریزلٹ کس کا A+ آئے گا، کون جو ہے ممتاز درجے میں کامیاب ہوگا، ممتاز مع الشرف یا جید جداً یا B گریڈ کون ہے؟ تو کہا گیا لعلکم تتقون، جس نے اس مہینے کے مقصد کو پہچانا اور مقصد کو پہچان کر اس مقصد کے مطابق اس مہینے کو گزارا وہ ممتاز درجے میں پاس ہوگا۔ تو اب بتلائیے کہ ممتاز درجے میں تو چلیے پاس ہو گئے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ناکام لوگ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آدمی ناکام ہو جاتا ہے، وہ بھی ذرا بتلا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر بھی ہم کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ اس مبارک مہینے بھی محروم رہتا ہے، حتیٰ کہ شب قدر کے اندر بھی وہ محروم رہتا ہے اور اس کے اوپر پھٹکار ہوتی ہے۔ دوسرا وہ شخص جو دائمی شرابی ہے، شراب پیتا رہتا ہے، شراب نوشی کرتا رہتا ہے، وہ شخص بھی اس میں محروم رہے گا۔
تیسرا وہ شخص جو کینہ رکھتا ہے، کینہ رکھنے والا شخص بھی اس دن میں محروم رہے گا۔ چوتھا وہ شخص جو دو بھائیوں کے اندر آپس میں قطع تعلق کیا بیٹھا ہے تو وہ بھی اس مہینے کے اندر محروم رہے گا۔ پانچواں وہ شخص جو سود خور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کے روزے کے ثمرات میں سے ان کو بجز بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی تشریح کے اندر جو محدثین نے لکھا ہے، جو باتیں کوٹ کی ہیں، وہ باتیں کون کون سی ہیں؟ ایک بات یہ کہ روزہ رکھا معصیت کرتا رہا، روزہ رکھا لیکن حرام کاموں میں مصروف رہا، روزہ رکھا لیکن افطار حرام چیز سے کر لی، یہ تمام لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ تربیتی کیمپ میں کچھ لوگ ہوں گے جو تربیتی کیمپ میں اسلام کی وجہ سے تو داخلہ مل جائے گا لیکن وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے، وہ ایسے ہی نکلیں گے جیسے کہ ایک گدھے کے اوپر بخاری شریف بھی رکھ دی جائے، ترمذی شریف بھی رکھ دی جائے، صحاح ستہ بھی رکھ دی جائیں، فقہ کی کتابیں بھی رکھ دی جائیں، بلکہ پورا علمی کتب خانہ بھی رکھ دیا جائے، لیکن وہ شخص گدھے کا گدھا ہی رہے گا۔ جس طرح کہ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ جو لوگ تورات ان کو دی گئی لیکن وہ تورات پر عمل نہیں کرتے، وہ ایسے ہیں جیسے گدھے جو صرف بوجھ کا کام کرتا ہے، مال برداری کا کام کرتا ہے، اس سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ تو اسی طریقے سے اس تربیتی کیمپ کے اندر جو آئے گا اسلام کی بنیاد پر، لیکن فائدہ اس وقت اٹھائے گا کہ تربیتی کیمپ کے جو مقصد ہے اس مقصد کو اپنے سامنے رکھے اور اس کے مطابق اپنا نظام الاوقات بنائے۔ اب نظام الاوقات کیسے بنایا جائے؟ اس سلسلے میں بھی لوگوں کو مختلف انداز سے، مختلف زاویے سے سوچتے ہیں، تو مختلف زاویوں سے سوچ کے مختلف انداز سے اپنی سطح پر عبادت کرتے ہیں۔ تو اچھا تو یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو دیکھیں کہ اس مہینے کے لیے انہوں نے کس طرح نظام الاوقات بنایا۔ تو اب اس کے اندر سب سے پہلے ہم اپنی مصروفیات کی طرف نگاہ کریں کہ ہماری مصروفیات کیا ہیں، پھر مصروفیات میں سے ہم تلاش کریں کہ کون کون سی مصروفیات ہیں جن کو ہم مائنس کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، یعنی اس مہینے کے اندر وہ مصروفیات ہماری نہیں ہوں گی۔ مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو خوش گپیوں کا شوق ہوتا ہے، اب رات میں وہ 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، خوش گپیوں میں مصروف رہتے ہیں، اور 3 بجے کھا پی کر سو جاتے ہیں، پھر 12 بجے اٹھتے ہیں۔ تو یہاں پر روزہ رکھ کر نماز چھوڑنا دانشمندی نہیں ہے۔ تو اب نظام الاوقات کے اندر اس طرح کے فضول کاموں کو نکال لیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو پتے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کیرم کھیلتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو کرکٹ کھیلنے کا شوق ہوتا ہے۔ گلی گلی کوچے کوچے اللہ کی طرف سے تو دروازہ چوپٹ کھول دیا گیا، مالک جہنم کے داروغہ سے کہہ دیا گیا جہنم کے دروازے بند کر دو، اور رضوان سے کہہ دیا گیا جو جنت کے داروغہ ہیں ان سے کہہ دیا جنت کے دروازے کھول دو۔ 1 سال تک جنت کو آراستہ کیا گیا، اور شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا کہ رمضان مبارک کے اندر پوری رات گلیوں کے اندر چوری کی لائٹیں لگا کر خوب کرکٹ کھیلو۔ اگر کہا جائے کہ بھیا 2 رکعت نفل پڑھ لو، ارے میاں کون پڑھے، اتنی مشقت کی بات ہے، لیکن 4 سے 6 گھنٹے اپنی نیند برباد کر کے کرکٹ کھیلنا آسان۔ رمضان شروع ہوا، گلیوں کے اندر کرکٹ شروع ہو گئے، اور باقاعدہ ٹورنامنٹ رکھے جا رہے ہیں، اور ٹورنامنٹ رمضان کی مناسبت سے۔ اب آپ سوچئے رات بھر کھیلیں گے، دوڑیں گے، بھاگیں گے تو نیند کہاں سے پوری ہوگی؟ اور پھر اس کے بعد نیند پوری کرنے کے لیے دن چاہیے، اور نمازوں کی قربانی چاہیے، قرآن کی تلاوت کی قربانی چاہیے، یہ تمام چیزیں کرنی ہیں۔ تو یہ شیطان نے یہ مصروفیات رکھ دی۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کی مصروفیات کیا ہوتی ہیں؟
بعض لوگوں کی مصروفیات ہیں سٹا، تو ٹیلی فون پہ سٹا چل رہا ہے، انٹرنیٹ پہ سٹا چل رہا ہے، تو اب یہ ساری مصروفیات ہیں ناجائز مصروفیات۔ بعض لوگوں کی مصروفیات ہیں انڈین مووی دیکھنے کی، بعض لوگوں کی مصروفیات ہیں پرانے ڈرامے کی سیڈیز جمع کرتے ہیں، اور جمع کرنے کے بعد رمضان مبارک کا مبارک مہینہ منتخب کرتے ہیں کہ اس میں فرصت زیادہ ہوتی ہے تو پرانے ڈرامے دیکھیں گے، بڑا مزہ آئے گا، دوستوں کی بھی دعوت دے دی گئی۔ یہ تمام شیطانی مصروفیات ہیں۔ تو اب ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے نظام الاوقات پر نظر کریں، اور نظر کرنے کے بعد ہم یہ طے کریں کہ نظام الاوقات کے اندر سے کون کون سی چیزیں جو فضولیات میں سے ان کو نکال دیں۔ نکالنے کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ ہماری مصروفیات کے اندر اور کون سی مصروفیات ہیں جن کو ہم کر سکتے ہیں، کٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں، کٹ آف کر سکتے ہیں، وہ کون سی مصروفیات، پھر ان مصروفیات کو بھی نکال دیں۔ ان مصروفیات کو نکالنے کے بعد اب ہم اپنا نظام الاوقات تیار کریں۔ نظام الاوقات تیار کریں کہ مجھے سحری میں اٹھنا ہے، اور سحری بڑی برکت کی چیز ہے۔ سحری اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو فجر سے کچھ پہلے کھایا جائے، اور سحری میں تاخیر افضل ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ تراویح پڑھ کے کچھ برگر کھا کے سو جاتے ہیں، پیزا کھا کے سو جاتے ہیں، تو ان کو سحری کا ثواب نہیں ملے گا۔ بے شک روزہ ہو جائے گا، لیکن سحری کے اوپر جو اللہ کی طرف سے رحمتیں عطا کی جاتی ہیں وہ نہیں ملیں گی۔ تو لہٰذا ایک تو سب سے پہلے یہ طے کریں کہ ہم سحری ضرور کھائیں گے، سحری کھائیے، پھر کھانے کے بعد فجر کی نماز پڑھنے آئیے۔ یہ نہیں کہ سحری کھا کر آپ سو جائیں۔ عام طور پہ مساجد کے اندر اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ سحری کے 20 منٹ بعد 15 منٹ بعد فجر کی نماز رکھ دی جاتی ہے، تاکہ سحری کھانے کے بعد نماز کے انتظار میں شیطان غلبہ نہ کر دے، نفس غلبہ نہ کر دے، اور نماز کے نیند کے غلبے سے سو جائے اور نماز چھوٹ جائے، یہ نہ ہو۔ تو یہ بات ہم کر لیں، نماز کے لیے آئیں، اور آنے کے بعد ہم قرآن کریم ضرور کھول کے دیکھیں۔ یہ کم سے کم درجہ ہے کہ قرآن شریف کھول کے دیکھ لیں۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ دل، جس دل کے اندر قرآن نہ ہو، وہ اجڑے ہوئے مکان کی طرح ہے۔ تو کتنے مسلمان ہیں جن کے دل اجڑے ہوئے مکان کی طرح ہے، کیونکہ قرآن انہوں نے پڑھا ہی نہیں، بچپن میں نہیں پڑھا، بڑے ہو کر نہیں پڑھا، اب شرم آتی ہے کہ کیسے پڑھیں۔ تو بھائی مختلف کام کرتے ہوئے نہیں شرماتے، تو قرآن کریم کی کم سے کم 10 صورتیں تو تجوید کے ساتھ سیکھ لیں، تاکہ ہماری نماز تو قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہو۔ 10 صورتوں کا اہتمام کر لیں، اور پھر اس کے بعد قرآن کریم کے لیے کسی سے بات کر لیں کہ بھائی میں قرآن کریم پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے روزانہ 2 آیتیں پڑھا دیا کرو، تو قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں۔ جن کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے تو کم سے کم درجہ یہ ہے کہ قرآن کریم پورے رمضان میں 1 دفعہ ختم کر لیں، تو روزانہ 1 پارہ تلاوت کر لیں۔ اب اس کے لیے آسان نظام الاوقات کیا ہے؟ کچھ آپ نے رکوع پڑھ لیے فجر کے اندر، کچھ رکوع آپ ظہر میں پڑھ لیجئے، کچھ رکوع آپ عصر میں پڑھ لیجئے، کچھ رکوع آپ مغرب کے بعد پڑھ لیجئے، اور کچھ رکوع رات میں سونے سے پہلے پڑھ لیجئے۔ اس طرح آپ کا پارہ مکمل ہو جائے گا، اور ہر آدمی اپنے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کس وقت قرآن کریم کی تلاوت زیادہ اچھی طرح توجہ سے کر سکتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کیجئے، پھر 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیجئے، اور سب سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کے اندر یہ طے کر لیجئے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اب گناہ، بہت سے گناہ تو وہ ہیں جن کو انسان گناہ سمجھتا ہے، اور بہت سے گناہ وہ ہیں جس کو انسان ثواب سمجھتا ہے۔ جیسے بدعات ہیں، بدعات کو انسان ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر اس کو گناہ کا درجات ملتے رہتے ہیں۔ اور خطرہ تو اس بات کا ہے، جس طرح ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرائض کا ثواب دیا جاتا ہے، تو کیا بعید ہے ایک گناہ پر 70 گناہ کا ثواب دیا جائے، عذاب دیا جائے، اس گناہ کو لکھا جائے۔ تو ہم یہ تہیہ کر لیں کہ اس مہینے میں ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اور گناہ نہ کرنے کا پہلا درجہ کیا ہے؟ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم حرام مال سے افطار نہیں کریں گے، سحری نہیں کریں گے۔ اب اس کے اندر 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔
ایک آدمی تو وہ ہے جس کے پاس سارا مال حرام کا ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کے لیے کسی حلال آمدنی والے شخص سے قرضہ لے لے، اور قرضہ لے کے اس سے اپنے راشن کا انتظام کرے، سحری کھائے اسی سے اور افطار کرے اسی سے، اور درمیان کے اندر کوئی چیز کھا رہا ہے تو وہ چیز بھی حلال پیسوں سے کھائے۔ دوسرا شخص کون ہے؟ دوسرا شخص وہ ہے جس کے پاس کچھ حرام ہے کچھ حلال ہے، اور ہر آدمی جانتا ہے کہ میرے پاس حرام کون سا ہے حلال کون سا ہے، تو وہ حرام کو الگ کر لے اور نیت کر لے کہ میں انشاءاللہ اس حرام سے اپنی جان چھڑا لوں گا، اور حلال کو متعین کر کے اس حلال سے راشن منگوائے اور حلال سے سحری اور افطاری کرے۔ تیسرا شخص وہ ہے جس کے پاس تو ذریعہ حلال کا ہے لیکن بعض بنیادی فقہی غلطیوں کے نتیجے کے اندر اس کے پاس وہ مال حرام کے درجے میں آ جاتا ہے، مکروہ مال ہوتا ہے، تو وہ اپنے علماء سے رجوع کر کے وہ معلوم کرے کہ میرے کاروبار کی کون سی صورتیں حلال ہیں کون سی صورتیں حرام ہیں، میں حرام صورتوں سے اپنے آپ کو بچا لوں، حرام صورتوں سے بچ کر حلال صورتوں سے کمائی کروں، اور حلال صورتوں سے کمائی کر کے اس سے میں اپنا روزہ افطار کروں اور سحری کھاؤں۔ تو یہ پہلا گناہ ہے جس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اس مبارک مہینے میں، ورنہ کیا ہوگا؟ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ نہیں حاصل ہوتا، تو اس میں ایک حرام والا بھی ہے۔ دوسرا گناہ کون سا ہے؟ دوسرا گناہ ہے قطع تعلق کرنے کا، شراب پینے کا، سود خوری کرنے کا، اور غصب کرنے کا، اور بندوں کے حق پر ڈاکہ مارنے کا۔ تو یہ تمام حقوق کے حوالے سے، کیونکہ شب قدر میں جب اللہ رب العالمین قدم قدم پر معافی کا اعلان کر رہے ہیں، وہاں پر بھی ایسے شخص کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ہم تلاش کریں کہ ہماری زندگی میں کون سی چیزیں ایسی داخل ہیں جو اللہ کی نافرمانی کے ساتھ داخل ہوئی، ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالیں، اور اگر ابھی نکالنا مشکل ہے تو ہم کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم اس سے کہہ دیں کہ بھیا آپ کا فلاں حق میرے ذمے ہے، میں نے یہ نیت کی ہے کہ میں یہ آپ کا حق ادا کرتا ہوں، میرے اندر ابھی طاقت نہیں ہے، میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو یہ حق ادا کر دوں گا اور آپ کا حق آپ کو پہنچا دوں گا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مدد بھی فرمائیں گے اور یہ رمضان مبارک کے ثمرات بھی مل جائیں گے۔ عام طور پر لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ لوگ نوافل کا تو اہتمام کرتے ہیں اور روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تمام نیکیاں کرتے ہیں، لیکن گناہوں سے نہیں بچتے۔ تو یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ ایک آدمی کا نظام ہاضمہ خراب ہو اور وہ طاقت کے ٹونک پی رہا ہو، تو طاقت کے ٹونک سے اس کا مزید اسہال کا مرض بڑھ جائے گا، اس کو طاقت میسر نہیں آئے گی، کیونکہ معدہ ہی اگر صحیح کام نہیں کرے گا تو پھر وہ طاقت کہاں سے؟ اگر معدہ صحیح کام کر رہا ہے تو اچار چٹنی اور اچار روٹی سے بھی طاقت آ جائے گی۔ تو اسی طریقے سے اگر نفس کے ساتھ گناہ کا چاٹ لگا ہوا ہے تو نفس اگر کتنی بھی طاقت کی چیزیں نوافل کی صورت میں، صدقات کی صورت میں کرتا رہے گا، لیکن گناہوں کا چاٹ اگر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اس کی صحت خراب رہے گی۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ ایک آدمی 1.5 ٹن کا اے سی لگا لے اور دروازے، کھڑکیاں، روشن دان سب کھول دے، اور سب چیزیں کھولنے کے بعد کہے کہ اے سی کام نہیں کر رہا۔ تو اے سی کام کب کرے گا؟ جب اس کے ضابطے کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے گا، اور ضابطہ کیا ہے کہ آپ تمام چور دروازے بند کر دیں۔ جب چور دروازے بند کر دیں گے تو 1 ٹن کا اے سی بھی کمرے کو ٹھنڈا کر دے گا۔ تو اسی طریقے سے ہماری روح، ہماری جان اس وقت گناہوں سے مقدر ہو گئی، پلیت ہو گئی۔ اب اس سلسلے میں ہم کو اپنا نظام الاوقات بنا کر گناہوں سے توبہ کر اس تربیتی کیمپ کے اندر آنا ہے۔ تو اس تربیتی کیمپ کے اندر جو ڈگری دی جانے والی ہے لعلکم تتقون کی، وہ ڈگری ہم کو مل جائے گی، اور وہ ڈگری جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان مبارک کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، دکھلاوے کے لیے نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔
اور اگر توبہ کر لی تو کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر قدم قدم پر دیا جا رہا ہے، اور جنتیں دی جا رہی ہیں، حوریں دی جا رہی ہیں، نہریں دی جا رہی ہیں، بڑی بڑی جنت کی زمینیں الاٹ کی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رستم کے دربار کے اندر ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیغام دیا تھا، اپنے مقصد تخلیق کو بیان کیا تھا، وہ بتلایا تھا کہ اے انسانوں، تم لوگ جو چھوٹے چھوٹے گھروندوں پہ لڑ رہے ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑ رہے ہو، اس لڑائی کو چھوڑ کر تم سوچو تم کو کس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ من اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہم کو اللہ رب العالمین نے ایک مقصد دے کے بھیجا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے بنانے والے خالق کی بندگی میں داخل کر دیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر جو چھوٹے چھوٹے گھروندوں پر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر لڑ رہے ہیں، اس تنگی سے نکال کر دنیا اور آخرت کی وسعتوں کے قابل بنا دیں۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، باطل ادیان کے جور و ستم کے تحت پڑی انسانیت جو دم توڑ رہی ہے، اس انسانیت کو عدل و انصاف کا، اسلام کا مزہ چکھا دیں۔ یہ ہماری مقصد تخلیق تھی۔ جب اللہ کے بندوں نے اس مقصد تخلیق کو سمجھا تو پھر روم اور فارس جو اس زمانے کے سپر پاور تھے، وہ سپر پاور بھی ان کے سامنے دو زانوں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن جب ہم نے اس مقصد تخلیق کو فراموش کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا، ایک گھر کے اندر بھائی بھائی کو برداشت نہیں کر رہا، ایک گھر کے اندر بیٹا باپ کو برداشت نہیں کر رہا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا آدمی، آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ اتنا بڑا آدمی، اس نے اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ جب اس کا بڑھاپا آیا تو اس بڑھاپے کے اندر اس کو کھانسی کا مرض لاحق ہو گیا، تو بیٹے نے اپنے باپ کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ ابا جان، کل سے آپ چوکیدار کی کوٹھری میں سوئیں گے، کیونکہ میں سرکاری بہت اہم کام کر رہا ہوں، مجھے رات کی ایک پرسکون نیند کی ضرورت ہے، آپ کی کھانسی سے میری نیند خراب ہوتی ہے۔ وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کو گرمی اور ٹھنڈک سے بچایا تھا، جس نے اس کی راحت اور سکون کا انتظام کیا تھا، اس باپ کو چوکیدار کے کمرے میں چھوڑا جا رہا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اگر ہم نے اپنے مقصد تخلیق کو پہچان لیا تو معمولی چیزوں کو ہم ٹھوکر کے اندر مار دیں گے، لیکن اگر ہم نے اپنے مقصد تخلیق کو نہیں پہچانا تو جس طرح کتے ہڈیوں پہ لڑتے ہیں، اس طرح پھر مسلمان لڑنے لگیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کا جو مبارک مہینہ عطا کیا ہے، اس کا ایک خاص مقصد ہے اور ایک خاص مطالبہ ہے اور ایک خاص پیغام ہے، اور ڈگری اسی کو ملے گی جو اس پیغام کو پورا کرے گا، اور جو اس پیغام کو پورا نہیں کرے گا تو وہ ایسا ہے جیسا کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو رمضان مبارک کے تقاضے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان مبارک کے اندر جس چیز کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس چیز کو ہم پورا کرنے